بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 چینل کے پیارے دوستو، آپ کو اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ یاسین کے فضائل اور اس کا وظیفہ ویڈیو کے آخر میں بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے پڑھنے والوں کو 10 قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو سورہ دخان کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان اور بلندی ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جس کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ آیت عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے، اور مرنے والے کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ سورت زبانی یاد ہو۔ اور جو شخص، یہ وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کا وظیفہ ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے نماز فجر کے بعد، اگر وہ معمول بنا لیتا ہے تو بہت جلد وہ لوگوں میں دل عزیز ہو جائے گا، اس کے مال میں برکت ہو جائے گی، اور ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھان کا رجحان پیدا ہو جائے گا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اولاد، صالح اولاد بھی ملے گی، اگر کوئی قید میں ہے تو اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی بھی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو بھی دل میں خواہش ہو، تمنا ہو، نیک خواہش ہو، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے ضرور بضرور پورا فرمائے گا۔ آخر میں مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔